إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء نار الصلوات اللهم صل شب شہادت باب الحوائج مولا کاظم علیہ السلام ہے. امام رضا علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنا ہے اور ان کی خال بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو دختر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام کی اولاد بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر آپ سب مل کر ہارون رشید پر ایک دفعہ لعنت بھیج دیجیے گا بے شمار. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت پر نعرہ صلوات. اگر آپ ہماری روایات کے متن میں دیکھیں تو آپ کو دو الفاظ کپلڈ بہت کامن ملیں گے. طاہرن مطہرن. طاہر وہ کہ جو پاک ہو، مطہرن جسے پاک کیا گیا. مطہرن اسی تطہیرہ کا اسم مفعول ہے. تطہیر سے اسم فاعل ہے مطہر اور اسم مفعول ہے مطہر. مطہر وہ کہ جو طہارت عطا کرنے والا ہے جو رب العالمین ہے، اور مطہر وہ کہ جو طہارت عطا کرنے والا ہے. مطہر وہ جسے طہارت عطا کی ہے. اہل بیت کی جو طہارت ہے وہ یطہرکم تطہیرا ہے جو کمال طہارت ہے. لیکن آپ کو روایات میں عام انسانوں کے لیے بھی طاہرن مطہرن کا لفظ ملے گا جو کچھ خصوصیات کو رکھتے ہوں. مثال کے طور پر فرمایا حضور مکرم نے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو اور مطہرن اور اللہ اسے طہارت عطا کرے فل یلقہ زوجہ، اسے چاہیے کہ اپنی زوجہ سے ملاقات کرے. بہرحال یہ حدیث ہے اور حدیث میں ان امام کی جن کی شہادت کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، ان کے بابا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اس حدیث کو بیان کیا کہ میں نے سنا محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے سنا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. در حقیقت یہ حدیث رسول اللہ سے مروی ہے. اس طرح سے ایک اور لفظ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ طاہر اور مطہر بنے اسے چاہیے کہ اپنی عفت کو زوجہ سے حاصل کرے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے اور کیوں آج کے مجلس میں نے اسے شروع کیا ہے؟ طاہرن مطہرن کا لفظ ایک اور حوالے سے بھی ہے، ذرا غور فرمائیے گا. خود امام موسیٰ کاظم کی گواہی ہے امام رضا علیہ السلام کے لیے کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے فرزند جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب بھی بیٹے کی ولادت ہو تو اسلام کا حکم ہے سرکمسیشن کا، تو امام نے یہ فرمایا کہ ہم اہل بیت جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی جانب سے پاک شدہ آتے ہیں. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ طاہرن مطہرن ہیں، وہ خود بھی پاک ہیں اور اللہ نے انہیں طہارت عطا فرمائی ہے. اور غسل ولادت کا اہتمام، کیونکہ امام سے پوچھا گیا کہ پھر جب طاہر مطہر ہیں تو پھر اس غسل کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ کو جہاں کہیں ائمہ علیہ السلام کے ہاں غسل ولادت کی ترکیب ملے تو امام نے فرمایا کہ اس لیے ہے تاکہ سنت جاری و ساری رہے. اس لیے نہیں کہ انہیں پاک کیا جائے، اس لیے کہ سنت جاری و ساری رہے. طاہرن مطہرن کا لفظ میں نے کہا یہ ترکیب کپلڈ ہے روایات میں کثرت سے. اگر آپ اس کو سرچ کریں
تو عام انسانوں کے لیے ملے گا، وہ مثالیں میں نے دے دی. ائمہ علیہ السلام کے لیے آپ کو ملے گا، امام رضا علیہ السلام کے لیے امام موسیٰ کاظم کی گواہی ہے کہ وہ طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. خود کسی نے خط لکھا تھا صادق آل محمد کو کہ کیا مولا علی نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، غسل میت؟ اور اگر غسل میت دیا تھا تو رسول اللہ تو کمال طہارت پر ہے، تو پھر غسل میت کی ضرورت کیوں تھی؟ تو امام علیہ السلام اس خط کے جواب میں یہی لفظ استعمال کیا تھا کہ حضور طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. علی نے فقط غسل اس لیے دیا تھا سنت جاری رہے تھا کہ. تو یہ طاہر اور مطہر کا لفظ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کبھی یہ امام رضا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی رسول اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ذرا حدیث سن لیجیے گا. حضور نے فرمایا کہ اگر تم موسی کاظم کی محبت دل میں رکھو، یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو، اپنی اولاد کے لیے حضور نے فرمایا تھا، اگر تم میرے فرزند موسی کاظم کی محبت کو دل میں رکھو تو جب اللہ کے پاس پہنچو گے قیامت میں تو تم طاہر بھی ہوگے مطہر بھی ہوگے. عظمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس مجلس اعظم میں آپ تشریف فرمائے یہاں پر. یہ مجلس انشاءاللہ میدان محشر میں گواہی دینے والی ہے کہ پروردگار تیرا یہ بندہ چونکہ موسیٰ بن جعفر کی محبت میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا یہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شیعہ وہ طاہرن مطہرن ہے، اور خود امام موسیٰ کاظم یطہرکم تطہیرا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ کہوں تو بجا ہے کہ فخر عیسیٰ کی شہادت ہے. میں نے سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھی ہے، قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا پروردگار اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. پورے قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ آپ کو یا اللہم سے شروع ہو کے ملیں گی. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا اللہم سے شروع ہوں گی یا ربنا سے شروع ہوں گی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب سے شروع ہوں گی. ربنا ہے پلورل، رب ہے سنگولر. ربنا ہمارے رب، رب میرے رب، رب زدنی علما. فقط پورے قرآن میں ایک موقع ایسا ہے جہاں اللہم ربنا کپلڈ ہے. اللہم ربنا، اللہم یعنی اے میرے اللہ، ربنا اے ہمارے رب. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے، اس تفصیل میں گیا تو پھر بہت طولانی ہو جائے گی گفتگو، ان کی قوم نے اتنا انہیں اذیت دی کہ کوئی معجزہ دکھلائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا، چین نہیں مل رہا، کچھ دکھائیے، کچھ آسمان سے کچھ نازل ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کی قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھے بغیر ریوٹلی یہ بات کہی تھی کہ اللہ کچھ بھیجتا نہیں، تمہارا اللہ بھیجتا کیوں نہیں آسمان سے کچھ. تو اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم کی بات اللہ تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کو اتنا ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں اور اتنا ادب احترام سے کہ 2 دفعہ کہہ رہے ہیں اللہم ربنا. وجہ یہ ہے اس کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے اللہ اور اے رب تو اگر کچھ بھیج دے آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا، تو یہ ہمارے اول کے لیے بھی عید ہو جائے گی، ہمارے آخر کے لیے بھی عید ہو جائے گی. موسیٰ بن حامان کی روایت ہے کہ رأیتو، میں نے خود دیکھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان مختلف تھے. کچھ امام کے زندان کی کیفیت وہ گزری ہے کہ جہاں دوسرے زندانی بھی امام کے ساتھ ہیں. یہ جو 14 برس کی قید بھی ہے یہ مختلف وقفوں سے، پھر آخری جو 4 سال ہے یہ مسلسل قید میں. تو کچھ روایتیں آپ کو ملیں گی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زندانیوں سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. تو موسیٰ بن حاوان کی روایت ہے کہ رأیت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، میں نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا فی حبس ہارون، ہارون کی قید میں تھے. تنزل علیہ مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ پروردگار تو آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل کر، تو موسیٰ بن جعفر کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا. دعا نہیں کی تھی، خود بخود نازل ہوا. خاص بات ہے اس میں. موسیٰ بن حامان کی یہ گواہی ہے کہ تمام زندانیوں نے مل کر وہ کھانا کھایا، من غیر ان ینقص منہ شیء، بغیر اس سے کہ اس دسترخوان سے کوئی شے کم ہوتی. جنت کی غذاؤں کی خصوصیت یہ ہے. جنت کے بارے میں روایت ہے کہ جب جنتی کوئی پرندے کا گوشت کھائیں گے تو وہ پرندہ اسی وقت پھر اڑتا ہوا واپس چلا جائے گا، ختم نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جنت کی غذا یا حجت کھا سکتی ہے یا حجت جسے کھلائے. اس لیے کہ اب تک معلوم نہیں ہے کہ وہ شخص جنتی ہے یا نہیں ہے. عام انسان تو یا تو حجت کھائے گی یا حجت جسے کھلا دے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ مائدہ ہی کی آیت پڑھوں، قال المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم وہ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی۔ میں کاش وقت میرے پاس بچ سکے تو میں حضرت موسی کاظم کی ماں کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ کیا شان ہے کہ رسول اللہ جن کے خواب میں آ کر انہیں براہ راست مخاطب کرے، جن کا لقب لؤلؤہ ہے۔ چلے دو جملے یہاں سن لیجئے، لؤلؤہ، لؤلؤ والمرجان، لؤلؤ ہے مذکر، لؤلؤہ ہے مؤنث۔ لؤلؤ جو امام حسن علیہ السلام کا لقب ہے نا، اس کا مؤنث ہے بی بی حمیدہ یا حمیدہ مصفہ، دونوں تلفظ ہے، امام موسی کاظم کی والدہ۔ اور مصفہ لقب ہے جس کا تصفیہ اللہ نے کیا ہے۔ امام کی گواہی ہے کہ جناب حمیدہ مصفہ کے ساتھ ہمیشہ ملائکہ رہتے تھے جو انہیں شیطان رجیم کے شر سے بچاتے تھے۔ بی بی حمیدہ وہ بی بی ہیں کہ مدینہ کی عورتوں کو امام جعفر صادق السلام زوجہ ہیں ان کی، وہاں بھیجا کرتے تھے کہ جا کے مسائل اب شرعی وہاں سے معلوم کرو، جو انہوں نے جواب دیا وہی میرا جواب ہے۔ یوم الترویہ 8 ذی الحج کو ایک کاروان پہنچا، بچہ ساتھ میں تھا، حج کرنا ہے۔ اب حج کے وسائل ویسے ہی مشکل، اور بچوں کے حج کے مسائل، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ بی بی حمیدہ نے بیان فرمایا۔ تو امام نے فرمایا کہ حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ، ان کا نام دنیا میں حمیدہ ہے، آخرت میں محمودہ ہے۔ حمیدہ وہ کہ جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوں، محمودہ وہ کہ اللہ جس کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان طعام، بہت غور کیجیے گا، بات زبان پر آئی ہے، میں کہہ رہا ہوں فخر عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ تو ایک مثال تو میں نے دے دی آپ کے سامنے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، اور کانا یاکلان طعام سورہ مائدہ میں بڑی لطیف تعبیر ہے حضرت عیسیٰ کے لیے اور ان کی ماں کے لیے، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب آپ سوال کیجیے گا کہ قرآن میں اس لفظ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو؟ سبھی کھانا کھاتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا ملا جو کھانا نہ کھاتا ہو؟ تو سبھی کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ کیا چیز آپ کو بتلائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہوا یطعم ولا یطعم، اللہ وہ ہے کہ جو کھانا کھلاتا ہے ولا یطعم، لیکن کھانا کھاتا نہیں ہے۔ تو اگر بعد میں کوئی عیسیٰ کو خدا کہے، اگر بعد میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہے یا خدا کا بیٹا کہے، تو کہا نہیں دیکھو وہ خدا نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ کھانا کھاتے تھے، خدا تو کھانا کھاتا نہیں ہے۔ اہل بیت کی بھی بندگی کا بیان اللہ نے کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا اور مریم سلام اللہ علیہ کے لیے کھانا کھاتے تھے، پنجتن کے لیے کہا یطعمون الطعام، کھانا کھلاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی ہے کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے تھے۔ فاطمہ کے بچوں کی بندگی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب قرآن سے بات ہو رہی ہے، ابھی میں کوئی حدیث پہ نہیں گیا اس وقت ابھی۔ تو وہ امام موسی کاظم علیہ السلام، آسمان سے مائدہ نازل ہوا، زندانیوں نے کھایا، اس میں سے کوئی شے کم نہیں ہوئی۔ یہ یاد رکھیے کہ میں اس پہ ایک مجلس پڑھ چکا ہوں کہ وہ امام کے جن کے زمانے میں سب سے زیادہ اکیڈمک اپوزیشن ہے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام ہے۔ فقہائے اربعہ جن کی طرف رجوع کرتے ہیں اہل سنت برادران، وہ سب کے سب ہیں امام موسی کاظم کے زمانے میں۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو پیش کرنے لگا ہوں، جو مجلس میں پڑھ چکا ہوں اس کو دہراؤں گا نہیں، اس سے ایک اور نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک مومن کیا مجلس تھی، اس میں اس تفصیل کو پڑھ چکا ہوں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع کب ہو رہا ہے؟ 148 ہجری، کیونکہ امام جعفر صادق کی شہادت ہے 25 شوال 148 ہجری، وہاں سے زمانہ امامت شروع ہوتا ہے 183 ہجری تک، 35 سال کا زمانہ امامت ہے۔ 25 رجب المرجب امام کی شہادت 183 ہجری۔ امام ابو حنیفہ ان کی ولادت ہے 80 ہجری، وفات ہے 150 ہجری۔
امام ابو حنیفہ، امام کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے تمام برادران سنت کے امام ہیں، تمام مسلمانوں کے امام ہیں اور میرے مولا کے غلام ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا تاریخی طور پر؟ اگر جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ آگے کچھ بزرگوں کے بارے میں جنہوں نے کہا تھا کہ نہ ہوتے علی تو میں ہلاک ہو جاتا، جو بو تو راب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا۔ اور یہ بات کس نے کہی پوچھی ہے مورخ سے، میں نہیں بتلاؤں گا یہاں پر، یہ بات کس نے کہی پوچھی ہے مورخ سے، میں علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ 150 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے 148 ہجری، اس لیے ان کے امام سے مکالمات ہیں، والا مکالمہ کے امام بچپن کے عالم ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے سے لوگ گزر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فقہ حنفی میں آگے سے گزرنا جائز نہیں نمازی کے۔ وہ گزرنے کا طریقہ کیا ہے وہ یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا، اتنا مزہ کا خیز ہے میں ممبر سے کہنا نہیں چاہتا۔ ساتھ میں آپ کو کیلا رکھنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو مجمع بڑا باخبر ہے الحمدللہ، ہر چیز کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بات تو وہ کی جائے کہ جو کوئی علمی ہو تو پھر علم کے ممبر سے جواب بھی دیا جائے۔ یہ فرش ادا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ جب بچہ بھی نعرہ حیدری کہتا ہے نا اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجتا ہے، کیا شان ہے فرش ادا امام حسین کی کہ ہماری قوم کے بچوں سے ان کے بڑے بڑے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو امام کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے۔ فقہ جعفریہ میں جائز ہے کہ آپ کتنا بھی سامنے سے گزرتے رہے، آپ امام بارگاہ میں لوگوں کے سامنے گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی شرعاً کوئی حرج نہیں۔ تو امام جعفر صادق سے شکایت کی گئی تھی امام موسیٰ کاظم کی کہ آپ کے بچے وہاں نماز پڑھے تھے جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے تھے۔ تو امام نے کہا کہ میرے بچے سے پوچھو۔ تو قرآن ناطق نے قرآن صامت سے جواب دیا، سورہ قاف کی آیت پڑھی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہم شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں تمہارے۔ امام نے کہا اللہ میرے اتنا قریب ہے مجھ سے کہ کوئی کتنا ہی میرے سامنے سے گزرتا رہے، میرے اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا۔ یہ سامنے گزرنے میں کوئی حرج، اس کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سمجھایا۔ تو امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں ولادت، 150 میں وفات۔ امام مالک 94 یا 95 ہجری میں ولادت، دونوں تاریخوں میں موجود ہے، اور 179 ہجری میں امام مالک کی وفات ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ ڈائریکٹ شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ ان کے بعد امام شافعی 150 ہجری میں ولادت، یعنی امام ابو حنیفہ کی وفات ہے 150 ہجری، امام شافعی کی ولادت ہے 150 ہجری، 204 ہجری میں وفات ہے ان کی۔ امام شافعی وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، اور استاد احمد ابن حنبل ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ احمد ابن حنبل ان کی ولادت ہے 164 ہجری، تو 164 ہجری 9 سال کے سن میں فتویٰ دینے کے قابل ہوئے، مستقل ایک درس ہوتا تھا۔ ان کی وفات ہے 241 ہجری۔ تو یہ سب کے سب کس زمانے میں ہے؟ سخت ترین اکیڈمک اپوزیشن ہے۔ اب یہ قدرت کا اہتمام ہے، اور قدرت نے چاہا ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ آپ باطل فلسفیوں کا بھی جواب دیں گے۔ ہاں، فلسفے عقل سے کام لیتے ہیں، یونانی فلسفے کا ترجمہ ہو رہا ہے اس وقت عربی زبان میں امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا مادے سے بنی ہے، آپ کو کہ اللہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور امام علیہ السلام کہیں کہ العقل یصدق صادق علی اللہ ویکذب الکاذب علی اللہ۔ عقل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں صادق ہے اس کی تصدیق کر دو، جو اللہ کے بارے میں کاذب ہے اس کی تکذیب کر دو۔ یہ ہے عقل مند۔ اس کی تشریح کبھی آپ مجھ پہ ادھار رہی، کبھی انشاءاللہ اور صحیح، وقت نہیں آج۔ اب فقط فقہی معاملے کا مسئلہ نہیں ہے، عقائد کی بنیادوں کا مسئلہ ہے، جبر و اختیار۔ سیم واقعہ ابو حنیفہ آ کر صادق علیہ محمد سے کہیں کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو امام یہ کہیں کہ بچے سے پوچھ لوں۔ ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں، انبیاء کے ساتھ ہیں کہ حضرت خضر آئیں رسول اللہ سے سوال پوچھنے کے لیے، اور رسول اللہ یہ کہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے نواسے حسن مجتبیٰ سے پوچھ لیں؟ اور حضرت خضر جب واپس جائیں تو یہ کہتے ہوئے جائیں کہ یا رسول اللہ میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔
کوئی فرق نہیں تھا۔ تو پوچھا امام موسیٰ کاظم سے ان کے بچپن کے عالم میں امام ابو حنیفہ نے کہ یہ بتلائیے گا کہ گناہ جب ہوتا ہے تو یہ اللہ کرواتا ہے یا انسان کرتا ہے؟ اور آپ کہیں کہ انسان کرتا ہے تو اللہ کی طاقت کا، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ نے قدرت عطا کی انسان کو، اور اگر اللہ کرواتا ہے تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ طاقت تو اللہ نے دی۔ تو امام علیہ السلام نے بہت منطقی اور فلسفی جواب دیا، بہت لاجیکل۔ امام علیہ السلام نے کہا اس کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کرواتا ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں، ازیومنگ۔ امام نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کیوں تنبیہ کرتا ہے بندوں کو؟ اگر اللہ ہی کروا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی عدالت کے خلاف، ایسا نہیں ہو سکتا، ناٹ پاسبل۔ یہ امام موسیٰ کاظم جواب دے رہے ہیں امام ابو حنیفہ کو۔ تو اس کے بعد امام نے کہا دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ اور بندہ شریک ہے، ایک یہ تصور بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ اور بندہ دونوں شریک ہیں۔ امام نے کہا کہ تب بھی بندے کو تنبیہ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ خدا طاقتور شریک ہے، تو کمتر شریک کو پکڑ لیا جائے، طاقتور شریک کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری صورت یہ رہتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو کفران اور شکران نعمت کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے کفران کرے تو تنبیہ ہے، اپنے اختیار سے شکران کرے تو جزا ہے، اور اگر وہ اپنے اختیار سے کفران نعمت کے راستے پہ چلا جائے تو پھر اللہ کا حق ہے یا معاف کر دے یا تنبیہ کرے، تب بھی اللہ کا حق باقی ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ بہت سارے فکری معاملات ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں اٹھ رہے ہیں، تو اس اکیڈمک اپوزیشن کا جواب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے رہے ہیں، باطل صوفیہ کا جواب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سارے باطل صوفیہ فلسفی ان سب کو پروموٹ کر رہے ہیں بنی عباس آل محمد کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی عباس خود جانتے ہیں کہ ہماری زندگی عیش و عشرت میں، مثلا ہم شراب پیتے ہیں، سب کو پتہ ہے، بے شمار لعنت ہو ان پر۔ انہوں نے سوال بھی کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی سے کیا تھا کہ شراب حرام ہے یا نہیں، قرآن میں کہاں ذکر ہے، وہ میں آپ سے سناتا ہوں ابھی۔ تو اگر لوگ ہم سے زور زبردستی کی وجہ سے ہماری خلافت کو مان لیں یا کسی لالچ کی وجہ سے، شراب و کباب کی وجہ سے مان لیں، تو ایک کیٹیگری وہ ہے، لیکن ایک طبقہ سوسائٹی کا وہ ہے جو دل سے صحیح نہیں سمجھتا بنی عباس، تو وہ آل محمد کے دل سے احترام کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی زاہدانہ ہے، یہ دنیا پرست نہیں ہے۔ تو انہوں نے صوفیوں کو پروموٹ کیا تاکہ اگر تمہیں زہد کی طرف جانا ہے نا تب بھی آل محمد کی طرف نہ جاؤ، اور ان صوفیوں کی طرف، اس میں سے کچھ حق تھے کچھ باطل تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، چاہے وہ عرفان ہو چاہے وہ صوفیت ہو، جہاں آل محمد سے تعلق نہیں، مولانا فلاں صوفی اور فلاں فلسفی نے بڑی اچھی بات کہی ہوئی ہے، ذرا وہ دیکھیں تو صحیح۔ بس یہ کسر ابھی ہمارے یہاں رہ گئی کہ مولانا یہ بھی تو دیکھیں کہ شمر کتنی اچھی تلاوت قرآن کرتا تھا، باقی بی بی زہرا کے قاتلوں کے کارنامے بھی آ گئے، یزید کے باپ کے کارنامے بھی آ گئے، دیکھیں یہ بھی اچھی باتیں تھیں ان میں۔ کراچی والے اس مثال کو اچھے سے سمجھیں گے، مجھے نہیں معلوم میڈیا میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ جا رہے ہیں کبھی کبھار کچرا کنڈی کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے، بہت گندی بو آ رہی ہوتی ہے، تو میں آپ سے کہوں کہ اب روک کے دیکھیں ایک بڑی اچھی سی چیز پڑی ہوئی، ذرا جا کے نکال کے لے کر آئیے گا وہاں سے، تاس پڑا ہوا ہے بڑا اچھا سا لگ رہا ہے، ذرا لے کر آئیے گا وہاں سے۔ ارے مولانا کیا کر رہے ہیں، یہاں تو کھڑے رہنا مشکل ہے، آپ ہمیں ناک میں دم ہو رہا ہے۔ ارے نہیں وہ بہت اچھا گلاس ہے وہاں پر۔ ارے مولانا کہیں صحیح جگہ سے جا کے لیں گے کچرا کنڈی میں، آپ کو شمر ہی ملا ہے۔ شمر سے اوپر نیچے کی مثالیں خود سیٹ کر لیجئے گا اپنے حساب سے۔ تو اب یہ صوفیہ ہیں، ان میں سے بعض حق ہیں بعض باطل ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی بھی علم ہے، امام نے فرمایا ہے کہ کوئی اللہ کا علم ایسا نہیں جو ہم سے شروع نہ ہوتا اور ہم ہی پر ختم نہ ہوتا ہو۔ علم ہے آل محمد کے پاس، یہاں پر ہے، ٹھیک، جس کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے فقہی مسائل میں فقہاء کرام سے، اور جب آپ عقائد کے باب میں آتے ہیں تو قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ، وہاں سے بات ہوگی۔ اس شاعر کا کلام محترم ہے کہ جو قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتا ہے، اس خطیب کا کلام اہمیت رکھتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے آپ تک عظمت اہل بیت پہنچا رہا ہے۔
ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب امام علیہ السلام کے سامنے فقہاء اربعہ ہیں، کچھ صوفیہ ہیں، کچھ فلسفی ہیں، اور عباسی خلفاء ہیں۔ اب عباسی خلفاء، مہدی عباسی، نام بھی مہدی ہے۔ میں اس کی تفصیل ایک موقع پہ بتا چکا ہوں کہ یہ خلفاء بنی عباس اپنے نام ایسے کیوں رکھتے تھے۔ آپ کو بڑے اچھے اچھے نام ملیں گے کچھ اس میں، ہادی، مہدی، اس لیے کہ زمانے کو بتلانے کے لیے ایک چانس لیتے تھے کہ وہ مہدی ہم ہی ہیں جو آنے والے ہیں۔ نام مہدی رکھ کر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ مہدی جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ ہم ہیں۔ اور پھر جب یہ بات اتنی چل نہیں پاتی تھی، کراچی کی اسٹریٹ لینگویج میں کہوں کہ چورن بک نہیں پاتا تھا جب، تو پھر کوشش کرتے تھے کہ اپنی کسی بیٹی کو دیتے امام کے ازدواج میں تاکہ وہاں سے مہدی آ جائے۔ اب ہر تفصیل میں تو میں یہاں سے جا نہیں سکتا۔ اللہ کا بھی ارادہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی نکاح ہوں گے وہ لاولد رہیں گے۔ یہ عباسی تیسرا خلیفہ ہے، ابو عبداللہ المہدی عباسی۔ امام موسیٰ کاظم کی امامت کے زمانے میں 4 خلفاء بنی عباس ہیں، منصور توانفی، مہدی عباسی، ہادی عباسی، پھر ہارون رشید۔ تو یہ جو اس سلسلے کا دوسرا ہے، اور خلافت بنی عباس میں تیسرا مہدی عباسی۔ امام کاظم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ شراب شیطان کا کام ہے، لیکن حرام نہیں کہا ہے۔ تو کام تو برا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کیا قرآن کوئی تمہارے گھر میں نازل ہوا ہے جو تمہیں پتا ہوگا کہ شراب کہاں حرام ہے؟ یہ اس وقت جتنے سیڈ انٹلیکچوئلز ہیں نا، یہ سارے جوان یوتھ سنیں، وہ ایک قرآن کی آیت پیش کر کے کہیں گے کہ برا ہے، حرام تو نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں، حلال خدا کو حرام کرنا، حرام خدا کو حلال کرنا۔ مثال کے طور پر کزن میرجز کے پیچھے ایک بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس کو بہت برا پورٹرے کیا جاتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واجب نہیں کیا کہ کزنز ہی میں شادی ہوگی، شادی کہیں پر بھی ہو سکتی ہے جو بھی اس کی شرائط ہیں۔ لیکن جب آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں بات کو، ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے یہ، کہتے ہیں کزن میرجز بند کر دیں، ختم، اس سے سوسائٹی کے لیے بہتر ہے، آگے ہیلتھ کے لیے بہتر ہے۔ یہ سٹیپ آپ نے اگر خلاف شریعت اٹھایا تو اس کا اینڈ یہ ہے کہ پھر کزنز آپس میں نامحرم ہے ہی نہیں، کیونکہ شادی نہیں ہو سکتی، پھر تو محرم ہے۔ 50 سال بعد یہ ہوگا کہ کزنز تو محرم ہے، اسی لیے تو شادی نہیں ہو سکتی، نامحرم ہے ہی نہیں۔ اب خیر 50 سال پہلے بھی بہت سے لوگ کزنز کو محرم ہی سمجھ رہے ہیں اس وقت، لیکن کم از کم ان کے پاس ایتھیزم کا بہانہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا، بت پرستی اور فال کے تیر چلانا، جوئے کی کیفیت ہوتی تھی، یہ سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ۔ یہ بھی اللہ نے کہا کہ آگے بچو، کہ حرام تو نہیں کہا۔ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، بھائی حرام کا لفظ لے کر آئیے۔ اچھا، جن کے بزرگوں کے لیے قرآن کافی تھا، انہیں قرآن میں شراب کی حرمت کی آیت نہیں مل رہی تھی۔ اب گفتگو ایک عجب انداز میں ہو رہی ہے آج، جس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چاہیں تو کہا شراب حرام نہیں ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے، اجتناب کرو لیکن حرام نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو آیت میں ہے نا کہ جوا حرام ہے، واضح ہے سب، تو وہ گیم کے جو جوئے والے ہی ہیں، چاہے اس پہ جوا نہ بھی کھیلا جائے تب بھی حرام ہے۔ مثلا شطرنج، اب وہ شطرنج چاہے آپ سامنے فزیکلی کھیل رہے ہیں یا آن موبائل کھیل رہے ہیں، آن کمپیوٹر کھیل رہے ہیں، آیت اللہ سستانی کے فتوے کے اعتبار سے 2 افراد کھیل رہے ہیں تو حرام ہے، اگر آپ کمپیوٹر کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ مولانا کمپیوٹر کا کیا قصور ہے، اس کو بھی آپ نے لپیٹ دیا۔ اگر مولانا شرط کے بغیر کھیلا جائے تو، شرط کے بغیر ہی کی بات ہو رہی ہے، شرط کے ساتھ تو کرکٹ بھی حرام ہے، حرام شرط کے ساتھ تو کرکٹ بھی حرام ہے، لوڈو بھی حرام ہے، لیکن شرط کے بغیر ہے، چونکہ اس کا تعلق ہی اصل میں جوئے سے ہے،
بنایا اس لیے گیا تھا. اس طرح سے تاش کے پتے ہیں، اگر یہ علامت ہو جوئے کی تو حرام ہے، جو میرے خیال میں ہے اس سوسائٹی میں. بغیر شرط کے کھیلے تب بھی حرام ہے. صحیح. اب ذرا غور کیجیے گا، آیت ہے قرآن کی کہ شراب، جوا، فال کے تیر چلانا یہ شیطانی کام ہے. سبحان اللہ. اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے شراب اجازت مل جائے کچھ. بقول نسیم امروہی علی اللہ مقامہ، ہاں، کہ دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا. دور قرآن کا، قرآن بدل رہے ہیں نا، دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا اور پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا. منصوبہ یہ ہے بالکل ایک صاحب کی طرح جنہوں نے نماز پڑھائی شراب کے نشے میں. تو آپ یہ نہ کہ کہیے کہ یہ فرضی بات کوئی ہو رہی ہے. شراب کے نشے میں فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت ہو سکتی ہے، اور جمعے کی نماز بدھ کے دن ہو سکتی ہے. تو کیا قرآن شراب کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا؟ ان سے کیا بعید ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ امام علیہ السلام، سبحان اللہ، امام نے کہا کہ اللہ نے شراب کو حرام کہا ہے، قرآن نے حرام کہا ہے. کہ فرزند رسول حرام کہا ہے؟ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً حرام کیا ہے میرے رب نے الفواحش، فحشا کو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ فحشا اوپنلی ہو یا سیکریٹ ہو. امام نے فرمایا کہ یہاں فحشا اوپنلی سے مراد علل اعلان نعوذ باللہ من ذالک زنا ہے. کامن ہو گیا دنیا میں، انشاءاللہ ہم سب محفوظ ہیں ایسی چیزوں کو دیکھنے سے، لیکن کامن ہے پوری دنیا میں، بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. علل اعلان، کھلے عام زنا، نعوذ باللہ من ذالک. اور ما بطن، چاہے وہ چھپ کے زنا ہو، اللہ نے حرام قرار دیا ہے. والاسم، اسم یہ نام والا اسم نہیں، الف سین میم والا نہیں، الف تھا 3 نقطے والا میم. اور اللہ نے گناہ کو حرام کہا، اسم کو. امام نے کہا اسم سے مراد شراب ہے. اب آپ تو سن لیں گے اسے، امام نے کہہ دیا اسم سے مراد شراب ہے تو ختم ہو گئی بات. لیکن وہ تو نہیں مانے گا نا. امام نے آیت پڑھی، اس کے بعد یہ فرمایا کہ سورہ بقرہ میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت تھی، پھر فرمایا کہ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سوال کرتے ہیں اے رسول آپ سے خمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، کہیے کہ شراب میں اثم کبیر ہے. اثم کبیر حرام ہے. شراب حرام ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کیا کہنے. اس خاطر ہے کہ امام کو زندانوں میں رکھتے تھے تاکہ امام کا فضل ظاہر نہ ہونے پائے. امام کے جو مصائب ہیں اس پر کبھی میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. کتنی باتوں میں کہوں، کبھی بات کروں گا، اس لیے کہ ہر موضوع ایسا ہے کہ جس پر کم از کم 20-25 منٹ بات ہو. امام علیہ السلام کے جو سخت ترین مصائب ہیں نا، اس کی ایک وجہ جانتے ہیں؟ کتاب الکافی کی حدیث ہے. کتاب الکافی کی نہ ہوتی تو شاید میں پڑھنے کی اتنی ضرورت بھی نہ کر پاتا. کتاب الکافی کی حدیث ہے. امام کے زمانے کے جو شیعہ تھے، فرمایا امام نے ان اللہ عز و جل غضب علی الشیعہ، اللہ تعالیٰ غضبناک تھا امام کے زمانے کے شیعوں پر. کیوں؟ بہت غور سے سنیے گا، یہ ایک فکری الجھن، اس کو سلجھا دے گا یہ معاملہ اگر یہ میں پہنچا سکا. شیعہ پر اللہ تعالیٰ غضبناک تھا امام کے زمانے میں. کیوں غضبناک تھا اس کا تفصیل سے ذکر حدیث میں نہیں. علامہ مجلسی نے جب اس کی شرح کی ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غضبناک اس لیے تھا کہ اس زمانے کے شیعوں نے تقیہ کو ترک کیا تھا. تقیہ جسے ہم بڑے نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، تقیہ کو ترک کیا تھا. ائمہ علیہ السلام کی جانب سے اس وقت اجازت نہیں تھی کہ تم ظاہر کرو کہ ساتویں حجت کون ہے. اس خاطر ہے کہ 6 امام نے شہادت کے وقت 5 اپنے وسیع متعین فرمائے تھے، جس میں خود ایک منصور دوانقی تھا، تاکہ معاملہ کنفیوز رہے. ان 5 وسیع کے متعین ہونے پر کل بات کروں گا انشاءاللہ بشرط توفیق. کہ پھر اس زمانے کے صحیح شیعوں نے، ابو حمزہ صومالی جیسوں نے سمجھا کیسے کہ ان 5 میں سے امام کون ہے، جس میں امام کی والدہ حمیدہ مصفیٰ کا نام بھی شامل ہے، اور
امام کے بڑے بھائی کا نام بھی شامل ہے. اب پتہ کیسے چلے کہ اس میں امام کون ہے؟ آسان نہیں تھا عزیزو. یہ جس کی فکری تربیت ہو چکی ہو نا قال الباقر اور قال الصادق سے، وہ سمجھ سکتا ہے، جو مزاج امام کو جانتا ہے، بلکہ مزاج امامت کو جانتا ہے. تو تقیہ چھوڑا. اب جب تقیہ کو ترک کیا تو ہارون رشید نے منصوبہ یہ بنایا کہ یا تو میں موسی کاظم کے شیعوں کو ماروں، جتنے شیعہ ہیں، یا خود انہیں زندان میں رکھوں تاکہ جب یہ زندان میں رہیں تو اپنے شیعوں سے دور رہیں. کتاب الکافی کی حدیث امام خود فرماتے، امام حسین فخیرنی نفسی، میں نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ پروردگار تو یہ اہتمام کر کہ میرے شیعہ محفوظ رہیں، میں زندان میں چلا جاؤں. امام نے اپنے شیعوں پر مظالم اور مصائب کو بچانے کے لیے خود زندان کو اختیار فرمایا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اور امام نے خدا کی قسم کھا کے کہا فوقیت واللہ بنفسی، خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کے ذریعے سے میرے شیعوں کو بچایا ہے. تقیہ کو برا نہیں سمجھنا کبھی. غیبت امام زمانہ میں بالخصوص امام موسی کاظم ہی کا فرمان ہے جن کی شہادت کی مجلس میں تشریف فرمائے. فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ تقیہ چھوڑنے والا اور نماز ترک کرنے والا دونوں برابر ہیں تو یہ میں نے سچ کہا ہے. وہ نعرہ وہاں نہ لگائیں جس سے آپ یا کسی مومن کی جان مال عزت اور آبرو کا خطرہ ہے. وہ بینر وہاں نہ اٹھائیں جہاں سے تقیہ کا مسئلہ ہے. ادباً احتراماً کہہ رہا ہوں، بہت ادب احترام سے. اللہ تعالیٰ سب مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، تمام ظالمین کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. موسی کاظم کے زمانے میں جب مومنین نے تقیہ چھوڑا، قربانی کسے دینا پڑی؟ امام موسی کاظم کو. آج آپ تقیہ چھوڑیں گے، قربانی کون دے گا؟ امام زمانہ علیہ السلام. غیبت طولانی ہوتی جائے گی. غیبت طولانی ہوگی. مولانا ہم نے حق کا اظہار کیا ہے، ہم چاہتے حق کا اظہار ہو. پہلے ہی پوچھ لیجئے گا کہ حق کا اظہار اس کی بھی کچھ شرائط ہیں یا جب آپ کا موڈ ہو جائے تو حق کا اظہار ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لیجئے نا ابھی اس وقت. ارے مولانا فجر کی نماز کیسے پڑھ لیں، ابھی تو وقت ہی نہیں آیا. اچھا فجر کی نماز کا وقت ہے، حق کے اظہار کا کوئی وقت نہیں ہے، جب مرضی اٹھا کے کر دو گے، اس کی کوئی شرائط نہیں ہے. ایک چیز کا واجب ہونا اور ہے، اس کی شرائط کا پورا ہو جانا اور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس ہوتے ہیں تو بات طولانی ہو جائے گی. مولانا آگے آپ بات کریں تو امام حسین بھی تقیہ کر لیتے. یہ جواب ہوتا ہے نا سامنے سے، امام حسین بھی تقیہ کر لیتے. سب سے پہلے تو اپنی اوقات کو سمجھو. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ذرا نیچے آ جاؤ. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام بھی، تو پھر امام جعفر صادق بھی وہی کر لیتے جو امام حسین نے کیا تھا. امام موسی کاظم بھی وہی کر لیتے جو امام حسین نے کیا تھا. انہوں نے وہ کیوں نہیں کیا؟ حسینیت فقط ظلم کے خلاف قیام کرنا نہیں ہے، ڈیفینیشن صحیح رکھیں. حسینیت جہاں امام کا حکم ہے وہاں ظلم کے خلاف قیام کرنا. یہ کون بتلائے گا آج کے زمانے میں؟ کیا فقیہ جامع الشرائط، اعلم و زمانے ہی. مثلا آیت اللہ سیستانی کا جب وہ فتویٰ ہے عراق کے لوگوں کے لیے داعش کے معاملے پر، فقیہ جامع الشرائط. ہر بات پر اٹھنا حسینیت نہیں ہے. جہاں امام نے اٹھنے کا حکم دیا، بلکہ جملے کو اور بڑھاؤں، جہاں امام نے اٹھنے کا حکم دیا وہاں اٹھنا حسینیت ہے، جہاں امام نے بیٹھنے کا حکم دیا وہاں بیٹھنا حسینیت ہے. تقیہ کا حکم تو نہیں کر رہے، نہیں ہم بڑے مولائی ہیں، ہم سب کو جا کے کہیں گے. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا شیعوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا کیا امام کو. آپ کے شیعہ مصائب اٹھائیں یا آپ. امام نے کہا فخیرنی نفسی، میں نے اپنا آپ اختیار کیا، میں مصائب اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوں. موسیٰ بن جعفر انتقال پر، اسیر بغداد کا ماتم ہے. مردوں میں مشہد مقدس سے مولا علی ابن موسیٰ رضا پرسہ لینے آئے.
مستورات میں یقیناً مولا کی بیٹی معصومہ قم شہر مقدس قم سے پرسہ لینے تشریف لائی ہیں. آج پرسے کا جب عالم ہونا چاہیے عزیزوں. یہ وہ امام ہے. میں مصائب میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا کے بعد جو سخت ترین مصائب ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہیں. کربلا کے بعد کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود امام نے فرمایا ہے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ورنہ یقین جانو کچھ مصائب امام موسیٰ کاظم کے سلسلے میں ایسے ہیں جو کربلا میں بھی نہیں ہیں. کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام زندان میں رہے ہیں. دست ادب جوڑ کے میں خود مولا کی خدمت میں پیش کروں. اے مولا زین العابدین، آپ ہی کے فرزند مولا موسیٰ کاظم کا ماتم ہے. اسیر بغداد کا تابوت برآمد ہوگا. ہائے ہائے ہائے، زنجیروں میں جکڑا ہوا تابوت، زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ. ممبر سے دعا دے رہا ہوں کبھی 25 رجب آپ کاظمین میں کیجیے گا. مولا نے اس فقیر کو توفیق عطا کی ہے. کئی مرتبہ میں کاظمین پہنچا ہوں. چہلم کے بعد کا سب سے بڑا اجتماع ہے امام موسیٰ کاظم کی شہادت پر. پل بغداد پر جو اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے جو شبیہ تابوت برآمد ہوتی ہے. دیکھو آج شب شہادت ہے نا امام کی، آج دنیا بھر میں ہزاروں شبیہ تابوت برآمد ہو رہے ہوں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا کوئی تابوت اٹھانے کے لیے کہیں مزدوروں کو بلایا گیا ہوگا؟ آج امام کے چاہنے والے تابوت اٹھانے والوں کا اتنا مجمع ہے کہ پتہ نہیں سب تابوت تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں. لیکن یقین جانو میرا امام اتنا بےکس تھا کہ 4 مزدوروں نے جب مولا کا لاشا اٹھایا تو دعا کرو کہ قرآن وہ نہ اٹھائے جسے اٹھانے کی تمیز نہ آتی ہو. اب میں نے کہہ دیا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے پل بغداد پر جنازہ رکھا نہیں تھا، پھینک دیا تھا. میرے مولا موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے ہیں. جس کے 18 بیٹے ہوں اور کندھا دینے والا کوئی بھی نہ ہو. دیکھو یہاں غربت میں پردیس میں آپ رہتے ہیں، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. آج تک ایک جنازہ بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ لیبرز کو بلایا گیا ہو کہ آپ اٹھائیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. غریب سے غریب کا بھی جنازہ ہو، مومن ہو یا نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو اپنے ہوتے ہیں. یہاں 4 مزدور جنازہ اٹھاتے تھے. المنادی بذل الاستخفاف، روایت میں ہے کہ ذلت کے ساتھ اس جنازے کو اٹھا کر ندا دیتے جاتے تھے ہذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کے امام کا لاشا ہے. السلام علیکم ایھا المعذب فی قعر السجون، سلام اس امام پر امام کی زیارت میں ہے جسے قید خانے کے گڑھے میں عذاب دیا جاتا تھا. امام کے لیے جو لفظ ہے روایت میں ہوئے متمورے کا. امام کو زندان میں نہیں متمورے میں رکھا گیا تھا. متمورہ کسے کہتے ہیں؟ آئے حسین کہہ کے رونا اگر بعد میں پہنچا سکو. زندان وہ ہوتا ہے جو زمین سے اوپر ہو، متمورہ وہ ہوتا ہے جو زمین سے نیچے ہو. ایک ایسا گڑھا تھا کہ جو گیلا ہو چکا تھا، نمناک. وہاں امام علیہ السلام کہیں چھوٹا سا سفر کرنا پڑ جائے، چاہے آرام دہ سفر ہو، پیر آپ نہیں پھیلا سکتے ہوں تو کچھ دیر بعد پیروں میں تکلیف ہوتی ہے. آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی سفر ختم ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹریچ کرتے ہیں تاکہ یہ پیروں کی تکلیف ختم ہو جائے. جس نے برسوں اس عالم میں گزارے ہوں کہ نہ پیر پھیلا سکتے ہوں نہ سر اٹھا سکتے ہوں، اس متمورے کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا گیا تھا. نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا. اور خدا کی قسم میں نے مناجات پڑھی ہے امام موسیٰ کاظم کی کہ امام اس زندان میں کہتے تھے کہ پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا تھا کہ تو مجھے تنہائی میں عبادت کی جگہ عطا فرما دے. تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول فرما لی. مجھے تنہائی میں تجھ سے مناجات کا موقع نصیب فرما دیا. اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی کہ امام کے جد رسول اللہ کے حرم سے انہیں گرفتار کیا گیا. وہیں نانا کے سامنے نواسے کو قیدی بنا کر پہلے بصرہ پہنچایا گیا. امام کو بغداد سے پہلے بصرہ بھیجا گیا تھا. جب بصرہ کی قید میں امام پہنچے وہاں عیسیٰ ابن جعفر ہے، وہ ہے تو ظالم لیکن اس نے مامون کو خط لکھا بغداد میں کہ تو نے کس سید زادے کو بھیج دیا میرے پاس. میں دیکھتا ہوں کہ صبح کی نماز سے جب یہ تعقیبات سے فارغ ہوتا ہے تو حلیف السجدۃ الطویلہ، یہ امام کی زیارت میں اتنا طویل سجدہ یہ بندہ خدا انجام دیتا ہے کہ ظہر تک کا وقت آ جاتا ہے. اللہ اکبر. میں قربان اپنے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر فوراً عصر کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور عصر کی تعقیبات اتنی طولانی پڑتا ہے کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. اور جب مغرب کے وقت افطار کرتا ہے تو 2 لقمے کھا کر افطار کرتا ہے. یہ تو بصرہ کی بات تھی. جب بغداد میں امام کا روزہ ہوتا تھا نا تو جانتے ہو افطار کیسے ہوتا تھا؟
دیکھو رجب شعبان کا مہینہ، رمضان، آپ کے یہاں کوئی مومن آئے افطار کے لیے، آپ کم سے کم کیا پیش کریں گے؟ کم سے کم پانی پلائیں گے اور کھجور دیں گے. ہاں، امام کو تازیانے مار مار کر افطار کروایا جاتا ہے. سندھی بن شاہی کے ملعون اوپر سے پتھر رکھاتا تھا اور مغرب کے وقت امام کو تازیانے مارتا تھا. میں نے ایک ذاکر سے سنا ہے کہ جو امام کا چھوٹا سا زندان تھا نا، اس کی طرف میخیں بھی موجود تھی. تو جب تازیانے برساتے تھے امام پر، تو امام کبھی دائیں جھکتے تھے، کبھی بائیں جھکتے تھے. کبھی کوئی میخ امام کے جسم اطہر پہ جاتی تھی. مولا شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو. دروازے کی میخ فاطمہ زہرا کے سینہ اطہر پر میں، خدا کی قسم یہی حق ہے. موسیٰ ابن جعفر پر گریے کا یہی حق ہے. آج بیٹیاں آئی ہیں موسی کاظم علیہ السلام کی، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، آپ نے اپنے بابا کے پامال لاشے کو نہیں دیکھا تھا؟ سلام اس کربلا کی ایک بیٹی پر. ظالموں نے بیٹی کے سامنے باپ کے لاشے کا یہ حال کیا کہ سکینہ باپ کے لاشے کو پہچان نہ پائی تھی. امام کی زیارت پہ ایک اور لفظ سن لو، باقی مصائب انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی اور صحیح، کہ سلام ہو اس پر ذی المرزوز. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، یہ شن. مرزوز کسے کہتے ہیں؟ عربی سن لو تو خود ہی ترجمہ کافی ہے رونے کے لیے. اگر ہڈیوں کو اتنا توڑا جائے کہ چورا چورا ہو کر لغت میں لفظ ہے کہ نرم ہو جائیں، یعنی اتنا سلام ہو اس پر کہ جس کی ہڈیوں کو ایسے چورا گیا اور ایسے توڑا گیا. یا اللہ، یہ بالکل کربلا کی شبیہ مصائب ہے. نحن رزقنا الصدر بعد الظہر. جو 10 ملعون حسین کے جنازے کو پیس رہے تھے نا، وہ کہتے تھے پہلے ہم پشت کر کے حسین کی پشت پر پیستے تھے، پھر حسین کے لاشے کو سیدھا کر کے حسین کے سینے کو پیستے تھے. ایک گھوڑا آتا تھا، دوسرا گھوڑا جاتا تھا، لوہے کی سوئیں لگی ہوئی تھی. یہاں پر تم 1400 برس بعد رو رہے ہو، برداشت نہیں ہوتا. ایک بہن تھی کہ جو تلہ زینبیہ سے کہہ رہی تھی، نانا اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے نانا، صلی علیہ کا ملائکۃ السماء، آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی. وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء. یہ آپ کا حسین ہے کہ جو خون میں غلطہ ہے، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کٹ چکے ہیں. آخری جملے پر آ گیا تابوت کے لیے. ایک روایت یہاں تک ہے، امام کی شہادت 25 رجب کو ہوئی ہے نا، امام کی تدفین 29 رجب کو ہوئی ہے. یعنی 3 دن تک جیسے کربلا میں حسین کا لاشا پڑا رہا نا، ویسے ہی موسیٰ ابن جعفر کاظم کا لاشا، ان مزدوروں نے بغداد کے پل پر لاشا پھینکا تو سلیمان نے یہ دیکھ لیا اور اس نے آ کر کہا کہ آل رسول اور ان کے لاشے کی ایسی بے احترامی ہو یا نہیں ہونے دوں گا. اس نے دوبارہ سے کفن دیا، بہترین کفن. تمام ائمہ میں جو سب سے زیادہ قیمتی کفن ملا ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو، 2700 دینار کا. بعد میں اس نے کفن دیا اور امام کا لاشا جب مقبرہ قریش کی طرف، جہاں آج کاظمین ہے، وہاں چلا تو گل باران صلی اللہ علیہ وسلم. یا حسین ابن علی، دلوں کو روانہ کرے. اے مولا موسیٰ کاظم، آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا ہے، ان کنت باقی لشین فبکی للحسین. دیکھ تجھے کسی بھی شے پر رونا آئے تو حسین پر ضرور رونا. لہٰذا میں ان کے حکم پر آپ کے مصائب میں حسین کے مصائب کا ذکر کر رہا ہوں. یا علی، پہنچ گئے آپ، پہنچ گئے. امام رضا علیہ السلام مدینہ میں تھے. کتنی مظلومیت ہے امام کی، مجھے معاف کرنا، کتنی مظلومیت ہے امام کی. امام رضا جب مدینہ میں تھے نا، 4 سال سے بیٹیاں نہیں ملی تھیں اپنے باپ سے. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ 4 سال سے بیٹی نہ ملی ہو یہ زیادہ سخت ہے، یہ ایک 4 سال کی بیٹی ہو اور باپ کا سر اس کے سامنے کاٹ دیا جائے یہ زیادہ سخت ہے. یا امیر المومنین، یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. امام رضا علیہ السلام مدینہ میں اپنے گھر کے باہر دہلیز پر بستر لگا کر سوتے تھے، کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ ظالم گھر میں گھس کر کہیں امام کی بیٹیوں کو نقصان نہ پہنچائے. یاد آیا امام زین العابدین، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے،
ایسے کہ جیسے تسبیح کے دانے بکھر گئے تھے نا، ویسے علی و فاطمہ کی بیٹیاں شام غریبہ بکھر گئی تھیں. مجھے معاف کرنا، راوی کہتا ہے میں روزانہ امام کو دہلیز در پر دیکھتا تھا کہ امام وہاں سوتے ہیں. ایک رات میں نے دیکھا وہاں نہیں ہے. میں پوری رات انتظار کرتا رہا. اگلی صبح مولا تشریف لائے. میں نے کہا مولا آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہا میرے بابا کا بغداد میں وصال ہو گیا ہے، وہاں گیا تھا باپ کو غسل و کفن دینے، باپ کا جنازہ پڑھنے. امام رضا علیہ السلام نے خود دفنایا اپنے بابا موسی کاظم علیہ السلام کو. بس ایک امام بغداد میں مارا جائے تو مدینہ سے بیٹا پہنچ جائے تاکہ باپ کا غسل و کفن ہو جائے. کہاں ہیں رونے والے؟ صداؤں کو آزاد کر کے یا حسین کہنا، فریاد کرنا، اپنے چہرے پر اپنے سینے پر ضرور ماتم کرتے جانا موسی کاظم علیہ السلام کا. ایک بیٹا وہ ہے جو کربلا میں باپ کے لاشے کو دیکھ رہا تھا. زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا. حتیٰ جب یہ غریب بیمار امام اپنے باپ کو دفنانے کے لیے پہنچا تو دیکھا باپ کی لاش پر سر نہیں تھا. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. موسی کاظم کا تابوت آ رہا ہے. اپنے مقام سے کھڑے ہونا. زنجیروں میں جکڑا ہوا لاشا. امام کو زنجیروں ہی میں دفن کیا گیا. زنجیریں اتنی دھس چکی تھی. یا باب الہوائے. میں کہوں گا ہاں آنے دینا تابوت کو. میں کہوں گا اے بی بی معصومہ تم، جب آپ کو بابا کی شہادت کی خبر ملی کسی نے تماچے تو نہیں مارے آ کر؟ کس کو زنجیروں نے جکڑا ہے پلے بغداد پر. ہے کس بے کس کا لاشا ہے پلے بغداد پر. دین کا وارث ہے جس کی لاش اٹھانے بغداد